جس کو مشکل کشا اور حاجت روا مانا ہے، ہم تم سے بھی بیزار ہیں۔ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جن کو تم نے اللہ کے علاوہ اپنا معبود، مشکل کشا، حاجت روا، غوث اعظم، بری کرنے والا، تم نے اس کو یہ نام دے رکھے ہیں، ہم ان سے بری ہیں۔ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ، ہم تمہارے منکر ہیں، تمہارا کفر کر رہے ہیں۔ وَبَدَأَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ، اے کاش یہ آیات میرے دل میں اتر جائیں، اے کاش یہ آیات اہل توحید کے سینے کو منور کر دے، اے کاش اہل توحید ان آیات کے اوپر جینا اور مرنا سیکھ لے۔ وَبَدَأَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ، اب ہماری تمہاری لڑائی، اب ہمارا تمہارا فساد، اب ہماری تمہاری علیحدگی، اب ہماری تمہاری ناراضگی، اب ہماری تمہاری بغاوت۔ ارے جن سے بغاوت کرنے کا رب حکم دیتا ہے اس کے ساتھ بیٹی کا رشتہ نہیں کیا جاتا، جس کے ساتھ بغاوت اور نفرتوں کا اللہ حکم دیتا ہے اس کو مسجد کا امام نہیں بنایا جاتا، اس کو اپنا قائد اور لیڈر نہیں مانا جاتا، اس کے لیے جینے مرنے کی باتیں نہیں ہوتی، اس کے ساتھ پیار و محبت کے معاملے نہیں ہوتے۔ ہماری تمہاری جنگ ہے، ناراضگیاں ہیں، عداوتیں ہیں، غصہ ہے، ابداً ہمیشہ کے لیے ایک راستہ ہے، یہ عداوتیں محبتوں میں بدل جائیں، یہ پیار و محبت کی فضائیں قائم ہو جائے۔ کب؟ جب الیکشن کا سیزن آئے گا، تمہارے پاس ووٹ مانگنے آئیں گے، تب یہ اہل شرک سے جب نفرتیں محبت میں بدلے گی، کب؟ جب قربانی کا سیزن آئے گا، ہم نے کھلے اکٹھی کرنی ہوگی، کھلا سانو دیا جے نہیں، وہ موقع یہ نہیں ہے۔ وہ اتحاد کی فضا کہاں ہے؟ آئیے قرآن سے سنیے، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تم بھی یہ ایمان لے آؤ داتا صرف عرش والا ہے، غوث اعظم صرف عرش والا ہے، مالک الملک وہی ہے، وہی رازق ہے، خالق ہے، غریب نواز ہے، بندہ نواز ہے، بندہ پرور ہے، موت و حیات کا مالک ہے، مشکل کشا ہے۔ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تم تنہا یکتا اللہ کی ذات، اس کی صفات اور اس کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، ذات و صفات میں کسی اور کو شریک کرنا چھوڑ دو، سچا ایمان لے آؤ، پھر ہماری تمہاری محبتیں دوبارہ قائم ہو سکتی ہیں۔ اور اگر یہ نہیں کرتے تو ہماری تمہاری دوستیوں کے سارے راستے بند ہیں۔ دین اسلام اللہ کا نازل کردہ آخری دین ہے، سابقہ تمام شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں، اب اسلام کو قبول کرنا ہی آخری راستہ ہے نجات کا۔ صحیح مسلم میں ہے، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس ذات کی قسم، نبی فرما رہے ہیں، اور میرے نبی قسم اٹھائے بغیر بھی کہہ دیں تو نبی کی زبان مبارک سے جھوٹ، کفار نے بھی کہا تھا، ہم نے آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا، 40 سالہ زندگی کا ریکارڈ ہمارے سامنے ہے، یہ نبی بغیر قسم کے بھی کہیں تو سچ کہتے ہیں، اور نبی یہاں پہ قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان صلی اللہ علیہ وسلم، اس امت کا کوئی شخص، بھلے وہ یہودی ہو، وہ عیسائی ہو، وہ میرے بارے میں سنتا ہے، اس کو پتہ لگتا ہے کہ مدینے والی سرکار امام الانبیاء بن کے زمین پہ آ چکے ہیں، آپ کو نبوت مل چکی ہے، اس کو میری نبوت کا علم ہو، اور پھر وہ اس حال میں مرے کہ مجھ پہ اور میری لائی ہوئی شریعت پہ ایمان نہ لائے، وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ کون فرما رہا ہے؟ امام الانبیاء۔ جو میری شریعت اور مجھ پہ ایمان نہ لائے وہ کہاں جائے گا؟ وہ جہنم میں جائے گا، وہ جہنمی ہے۔ طاہر القادری صاحب فرماتے ہیں، عصریات ان کی ایک سی ڈی ہے، اگر آپ اس کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں یا ان کی کسی دکان سے خریدیں تو نام یاد کر لیں، عصریات، عین صاد را یا الف تا۔ اس سی ڈی میں فرماتے ہیں کہ جب بلیورز اور نان بلیورز کی بحث، مومن اور کافر کی بحث ہوتی ہے تو عیسائی، یہودی، یہ ان کا شمار بلیورز میں ہوتا ہے، اہل ایمان میں ہوتا ہے، ان کو کفار کہنا جائز نہیں ہے۔ پوری دنیا میں جب تقسیم کی جاتی ہے تو بلیورز اور نان بلیورز کی تقسیم کی جاتی ہے۔ نان بلیورز کو کفار کہتے ہیں علمی اصطلاح میں، اور بلیورز ان کو کہتے ہیں جو اللہ کی بھیجی ہوئی وحی پر، آسمانی کتابوں پر، پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں۔
مذہب ان کا کوئی بھی ہو، تو جب بلیورز اور نان بلیورز کی تقسیم ہوتی ہے تو یہودی عقیدے کے ماننے والے لوگ اور مسیحی برادری اور مسلمان، یہ تین مذاہب بلیورز میں شمار ہوتے ہیں، یہ کفار میں شمار نہیں ہوتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہا یہودیوں کو، عیسائیوں کو کافر کہنا جائز نہیں، یہ بلیورز میں ہیں، یہ مومنین میں شامل ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں قادری صاحب آپ ان کو راضی کرنے کے لیے جو چاہیں کہہ لیں، ہمیں ہمارے آقا نے خبر دے دی جو محمد کریم پر اور آپ کی لائی ہوئی شریعت اسلام پر ایمان نہیں لاتا وہ کافر ہے اور ہمیشہ کی جہنم میں جلنے والا ہے۔ یاد رکھیے جو شخص رسول اللہ کے آ جانے کے بعد تورات اور انجیل کی تعلیم پر عمل کرنے والوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے، وحدت ادیان کا یہ عقیدہ رکھے، یہ بھی ٹھیک ہیں، یہ بھی ہمارے ہیں اور یہ بھی ہمارے ہیں، یہودی بھی ہمارے ہیں اور عیسائی بھی، یہ سب مومنین ہیں، یہ سب جنت میں جانے والے ہیں، تو یہ شخص گمراہ ہے، یہ کافر ہے، اس کا دین ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح مسلمان کہلانے والے وہ لوگ جو کفر اکبر یا شرک اکبر میں ملوث ہیں یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد قادیان کے جھوٹے مرزے کو نبی مانتے ہیں یا دین اسلام کی بنیادی باتوں کا انکار کرتے ہیں، یہ بھی کافر اور مشرک ہیں۔ اگر کوئی ان کے کفر اور شرک میں شک کرتا ہے، ان کے مذہب کو سچا مانتا ہے، تو ایسا بندہ بھی مسلمان نہیں رہتا، بلکہ شریعت ان لوگوں سے بغض، نفرت، عداوت اور دشمنی کی تعلیم دیتی ہے۔ اہل ایمان کے بارے میں مالک کا فرمان سنیے، اہل ایمان کے لیے اہل شرک سے محبت حرام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، اے ایمان والو، اے کلمہ پڑھنے والو، اے رسول اللہ کی امت، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرنے والو، اے اہل ایمان، مالک کا اعلان سنو، لا تتخذوا آباءکم، اپنے آباء و اجداد کو، وَإِخْوَانَكُمْ، اپنے بھائیوں کو تم ولی نہ پکڑو، ان سے محبتیں نہ کرو، ان سے دوستی نہ کرو۔ کب؟ ان استحبوا الکفر علی الایمان، جب وہ ایمان کی بجائے کفر سے محبت کرے۔ اگر یہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لے کر آتے، وہ تمہارا باپ ہے، وہ بھائی ہے، وہ عزیز ہے، وہ رشتہ دار ہے، تم ان سے محبت نہ کرو اگر وہ ایمان کی بجائے کفر کو پسند کرتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو قرآن کی آیت سننے کے بعد، قرآن کا حکم سننے کے باوجود باز نہیں آتا، ان سے محبت کرتا ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پھر یہی ظالم ہے۔ اور یہاں ظالم سے مراد مومن نہیں کافر ہے، جو اہل ایمان میں شمار کرتا ہو اور اہل کفر سے محبت کرے، اگرچہ وہ اس کا باپ ہو، اگرچہ وہ اس کا بھائی ہو۔ صدیق اکبر نے کہا تھا بیٹے کو، جب بیٹے نے کہا تھا بابا تیری گردن 3 مرتبہ میری تلوار کے نیچے آئی تھی، باپ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا۔ بابا نے کہا تھا بیٹا تو خوش قسمت ہے، تیری گردن میری تلوار کے نیچے 1 مرتبہ بھی نہیں آئی، تو نے تو 3 مرتبہ اپنی تلوار کو اس لیے روکا تھا کہ بابا ہے، اور میری تلوار کے نیچے عبد الرحمن تیری گردن 1 مرتبہ آ جاتی، لخت جگر نہ سمجھتا، محمد کا دشمن سمجھ کے کاٹ ڈالتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل ایمان کی تو یہ کیفیت ہے۔ کتنے ہیں کلمہ پڑھنے والے جو اپنی بیٹی کا رشتہ اپنے بھتیجے سے بھتیجا ہونے کی وجہ سے کر دیتے ہیں، اور جانتے ہیں یہ قبروں پہ سجدے کرنے والا ہے، یہ قبروں کا طواف کرنے والا ہے، یہ غیر اللہ کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھ کے ان کو مشکلوں میں پکارنے والا ہے۔ اجی گالتے ٹھیک ہے لیکن بھتیجا تو ہے نا، بھائی کا خون تو ہے۔ اگر تیرے اندر نبی کریم کی محبت جوش مار رہی ہے تو اللہ کا واسطہ ہے، شریعت تجھے منع کر رہی ہے، جو شرک کرنے والا ہو، وہ باپ ہو، صدیق اکبر والے ایمان کو اپناؤ۔ لا تجد قوم یؤمنون باللہ، قرآن حکیم کی آیات کو اپنے دل میں اتاریے۔ ہم اپنی بات کو پھر دہرائیں گے، چھیڑنا کسی کو مقصود نہیں، لیکن رب کے قرآن سے جوڑنے کا حق تو ہمیں ہے نا۔ ہم کسی کے شیخ و حضرت کی توہین نہیں کرنا چاہتے، لیکن جو میرے رب کے قرآن سے ٹکر لے اس کو پیر کیسے مان لوں؟
اس سے محبتیں کیسے جوڑ لوں؟ لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. مومنوں میں ایسی جماعت کو آپ کبھی نہیں پاؤ گے کہ جو اللہ پر ایمان لائیں، آخرت کے دن پہ ایمان لائیں. یوادون من حاد اللہ، پھر وہ ایسوں سے محبت کریں جو اللہ کے دشمن ہیں، وَرَسُولَهُ، اس کے رسول کے دشمن ہیں. مومن اللہ رسول کے دشمن سے محبت. بیٹی کا رشتہ دینا محبت کی نشانی یا نفرت کی؟ امام بنانا محبت کی نشانی یا نفرت کی؟ جماعتوں کے امیر بنانا محبت کی نشانی یا نفرت کی؟ جلسوں کے صدر بنانا محبت کی نشانی یا نفرت کی؟ ان سے چندے وصول کرنا محبت کی نشانی یا نفرت کی؟ اہل ایمان، مالک فرما رہا ہے نبی آپ کبھی اہل ایمان میں ایسا گروہ نہیں پائیں گے جو اللہ پر بھی ایمان لائیں، آخرت پر بھی ایمان لائیں، پھر ان سے محبت کریں جو اللہ کے دشمن ہیں، اس کے رسول کے دشمن ہیں. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ. یہ کزن کی بات نہیں ہے، یہ پیاروں کی بات نہیں ہے، یہ برادری کی بات نہیں ہے کہ سید کی بیٹی تو سید کے گھر میں جائے گی نا. اب غیر سید، اہل توحید تو ملتے ہیں، سید نہیں ملتے. تو ہمارے لیے اہم تو سید ہے، خان ہے، راجپوت ہے، ہرائی ہے، شیخ ہے. ہماری تو اپنی برادریاں ہیں، ہمارے لیے یہ اہم ہے. یہاں برادریوں کی بات نہیں. مالک کہہ رہا ہے وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگر باپ بھی اللہ کا دشمن ہے، بیٹا اللہ کے دشمن باپ سے بھی محبت. بیٹے نے تلوار رکھی تھی باپ کے سینے پر اور کہا تھا بابا تو میرا بابا تو ضرور ہے، لیکن تو نے کہا ہے آج عزت والے مدینے سے ذلیلوں کو نکال دیں گے. تو ذلیل ہے، محمد عزت والے ہے. رب محمد کی قسم، مدینے کی دھرتی پر ہر بندہ قدم رکھ سکتا ہے. بابا تجھے اس وقت تک داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک میرے محمد اجازت نہ دے دے صلی اللہ علیہ وسلم. بابا سے آ کر کہا، آقا سے آ کر کہا تھا آقا اگر میرے باپ کو قتل کرنے کا فیصلہ کر چکے ہو یہ خدمت میرے ذمہ لگانا. میں باپ کی گردن کو کاٹ کر آپ کے قدموں میں ڈھیر کر کے اعلان کروں گا مجھے محبت اللہ سے ہے، اس کے رسول سے ہے. اگر ان کے مخالف میں باپ بھی آتا ہے تو میرے نزدیک اس کی کوئی حیثیت. ماں نے کہا تھا تپتے ہوئے ریت میں لیٹ کر، بیٹا تیری اور میری محبت بڑی مشہور ہے، عرب کے اندر بڑی معروف ہے. بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دے، وگرنہ ریت میں لیٹی رہوں گی، چھاؤں میں نہیں بیٹھوں گی، کھاؤں گی نہیں، پیوں گی نہیں، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاؤں گی. لوگ تجھے ماں کا قاتل کہہ کے پکارا کریں گے. یا مجھے بچا لے یا محبت رسول کو بچا لے. اس صحابی نے کہا تھا ماں تو ایک ہے، میں نے ایک کے بطن سے جنم لیا ہے، کاش میں نے ایک کے پیٹ سے جنم نہ لیا ہوتا، میری 100 مائیں ہوتی. ماں اگر میری 100 مائیں ہوتی اور یکے بعد دیگرے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرنا شروع کر دیتی، رب محمد کی قسم میں 100 کی 100 مائیں مروا لیتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دامن نہ توڑتا. اہل ایمان بھی ہو، اہل توحید بھی ہو، پھر اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت کرے. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، وہ ان کا باپ بھی ہو، او ابناءہم بیٹا ہو، او اخوانہم ان کے بھائی ہو، او عشیرتہم ان کے رشتہ دار ہو، وہ سب سے رشتہ توڑ سکتے ہیں. نہ عرش والے سے توڑتے ہیں نہ مدینے والے سے توڑتے ہیں. افسوس آج کلمہ پڑھنے والے اہل شرک اور کفر کی محبت میں ایسے ہی ڈوبے ہوئے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے بیٹے ہیں محی الدین، اس ربیع الاول کو انا للہ و انا الیہ راجعون عیسائیوں میں کے چرچ میں جہاں ان ظالموں نے صلیب لٹکائی ہوئی ہے، یہ صلیب کے پجاری جن کا یہ عقیدہ ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اور مالک کا قرآن آواز لگا رہا ہے تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. آسمان پھٹ جائے، زمین ریزہ ریزہ ہو جائے، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، ان دعوا للرحمن ولدا. ان ظالموں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا. ان ظالموں کے چرچ میں جا کر میلاد النبی کا کیک کاٹنے والوں، یہ تو میرے رب کو گالیاں دینے والے ہیں، یہ تو میرے رب کو گالیاں دینے والے ہیں.
آج کی اس تقریب کے قابل صد احترام میزبان ریورنڈ چمن سردار صاحب،